تو انہوں نے کہا میرے استاد یہ حدیث سنائی تھی تو تھوڑا ہنسے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہیں گے میں نے یہ حدیث جب ایک تابعی سے سنی تھی تو تابعی ہنس پڑے. تو میں نے پوچھا ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھ سے جب ایک صحابی نے یہ حدیث بیان کی تھی تو وہ ہنسے تھے. میں نے پوچھا ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے رسول اللہ نے جب یہ حدیث سنائی تھی تو وہ ہنسے تھے. تم کیا ہنسے؟ کائنات ہنس پڑی. تم کیا ہنسے؟ کائنات ہنس پڑی. وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں محفوظ ہو گئی ہیں اور آپ کی حرکات محفوظ ہو گئی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک آنے والا ہے. رمضان مبارک کے آخری ایام کے روزے رکھنے شروع کیے بغیر سحری کھائے ہوئے اور بغیر افطار کیے ہوئے. بغیر سحری کھائے ہوئے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے. بغیر افطار کیے ہوئے جس کو صوفی لوگ سو میں وصال کرتے ہیں. تو اس میں یہ روزہ شروع ہوا, افطار کا وقت ہوا, افطار نہیں کیا, پھر روزہ شروع ہوا, رات میں کچھ نہیں کھایا, ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, صحابہ نے دیکھا کہ یہ روزہ ہم لوگ رکھیں گے تو صحابہ نے رکھنا شروع کیا. تو آپ نے منع کیا روزہ نہ رکھو. اس موقع پر ایک اصول بتایا گیا, قرآن نے اصول بتایا تھا پہلے اور پھر یہ اصول بتایا گیا. قرآن نے یہ اصول بتایا تھا انما انا بشر مثلکم, آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں, میری طرف وحی آتی ہے. تو قرآن کے موقع کے لحاظ سے یہ اصول بتایا تھا تاکہ معلوم ہو کہ نبی بشر ہوا کرتے ہیں. اور اس دن صحابہ کرام کو رسول اللہ نے ایک اصول بتایا اور فرمایا انی لست کہیئۃ قوم, میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. انی لست کمثلکم, میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. میری حیث تمہارے حیث کی جیسی نہیں ہے. مجھ کو میرا رب کھلاتا ہے, تمہیں کون کھلائے, تمہیں روزے میں کون کھلائے گا. تو وہاں بشریت کی افراد کی ضرورت تھی. مرشدین کے سامنے, کیا کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے اس بات کی اظہار کی ضرورت تھی کہ نبی اور تم برابر نہیں ہو, نبی اور تم برابر نہیں ہو. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے واضح طور کے ساتھ فرمایا انی لست کہیئۃ قوم, تم لوگ میں تمہاری حیات کی جیسی حیات نہیں ہے. ہماری دکھتا ہے اوپر سے کہ ایک جیسے ہیں, حقیقت ایک نہیں ہے, حقیقت ایک نہیں ہے. اور پھر آپ نے روزے کو بڑھانا شروع کیا. دوسرا دن تھا, تیسرا دن بھی شروع ہو گیا بغیر افطار کے. اب صحابہ کا حال یہ کہ بے ہوش ہو کے مسجد نبوی میں گرنے لگے, بے ہوش ہو کے مسجد نبوی میں گرنے لگے. آپ نے منع کر دیا کہ تمہاری برداشت نہیں ہے 100 میں مثال رکھنے کی. اس کے بعد رمضان کا عید کا چاند نکل آیا, مہینہ رمضان کا ختم. بات ہو گئی. تو ارشاد ہوتا ہے بہت یہ کیا کہہ رہا ہوں, ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ایک مہینہ اور رمضان رہتا تو مہینے پر اور میں ایسے ہی روزہ رکھتا رہتا اور پھر دیکھتا کہ کون میری برائی نہیں کرتا ہے. کیا سمجھا؟ ایک مہینہ بھوکے رہتے کہ نبی کو کچھ نہ ہوگا, اس لیے نبی کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی. کھانے کو نبی کی ضرورت تھی. جس کو کھا لیتے وہ حلال ہے, جس کو رکھ کرنے سے وہ حرام ہے. یہ نبی کا فیصلہ, یہ نبی کا فیصلہ. جدھر قدم اٹھایا وہ صراط مستقیم ہے, جدھر سے وہ پھیر لیا وہ صراط مستقیم نہیں ہے. تو نبی کے ہاں شریعت ہے, اوامر ہے, نبی کی جان میں مناہی ہے اور معاصی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیرت کا ایک نقطہ, ایک معمولی سا حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے واضح کر دیا کہ میں ایک مہینے تک روزہ رکھتا رہتا بغیر افطار و سحری کیے تھے تو مجھے کچھ نہ ہوتا. مانیے کہ نبی کو کھانے پینا نبی کی احتیاط نہیں تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا معاملہ تھا. اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر اور آپ کے عرفان کو اولیاء اللہ کی طرف کیا.
ڈگری والے ڈگری کی اہمیت ہے، لیکن فقط ڈگری والے علماء نہیں، کون علماء وہ جو عارف ہوں تو اللہ کو پہچانتے ہیں، جیسے جیسے خواجہ غریب نواز، جیسے حضرت رسول نما، جیسے حضرت مخدوم سننا، اور جیسے محمود الہی، اور جیسے قطب الدین بختیار کاکی، اور جیسے حضرت ثابت کیری، اور جیسے حضرت بابا فرید شکرگنج، اور جیسے حضرت تعالی عالمین، یہ اولیاء اللہ حقیقت میں علماء حق ہیں، علماء حق ہیں، اور ان علماء میں دین ہے، اور ان علماء یہی علماء اصل میں صوفی ہیں، آپ سمجھیں، صوفی عالم، دونوں میں بڑا جھگڑا چلتا رہتا، دونوں میں بڑا جھگڑا چلتا رہتا، صوفی عالم میں، صوفی کہتا قوالی سنیں گے، مولانا کہتے ہیں